حضرت سیدنا امام ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے سوال پوچھا، وہ اس کے خلفاء میں سے تھے۔ کہا کہ حضور، ہمارے یہاں بہت سے لوگ آتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ذکر کر لو، علم باطن کی طرف رجوع کر لو، تو آپ کو جو ہے نا عالم حقیقت آشنا ہو جائے گی آپ کے آگے، آپ تقویت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو جائیں گے۔ تو لوگ تو بہت آتے ہیں، ذکر لیتے ہیں، توجہ لیتے ہیں، پھر ہر بندہ عالم حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا، تو وہ پھر بھاگ جاتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، ہم نے بھی ذکر کیا، ہمیں فائدہ نہیں ہوا، ہم نے بھی ذکر کیا ہے، ہمیں فائدہ نہیں ہوا، ہم نے بھی یہ چیز جو ہے نا وہ پائی ہے، ہمیں فائدہ نہیں ہوا، ہمارے آگے حقیقت کیوں نہیں کھلی۔ تو ایسے سوال بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ تو مجدد منور الفسانی رحمۃ اللہ تعالی اس کا جواب دے رہے ہیں۔ ابھی یہ مکتوب نمبر ہے 94 اور جلد اول ہے، اس میں آپ بہترین ایک جواب جو ہے نا اس کی طرف لکھتے ہیں۔ ویسے تو بہت سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اس راہ میں، اس سفر میں بہت سے سامان کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اپنی جگہ، مگر آج جو موضوع انہوں نے لیا ہے وہ دو چیزیں ہیں۔ وہ فرماتے ہیں وہ چیز جو ضروری ہے اور جس کے بغیر چارہ کار نہیں، یہ ہے کہ اولاً مطابق آرائے صحیحہ اہل سنت و جماعت جو فرقہ ناجیہ ہے اپنے عقائد درست کرنے چاہیے، پھر احکام فقہ کے موافق فرائض، سنتیں، واجبات، مستحبات، حلال و حرام اور مکروہ و مشتبہ سب ضروری احکام کو علم حاصل کرنے کے بعد ان پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ جب یہ دونوں اعتقادی اور عملی بازو میسر آ جائیں تو پھر اگر توفیق خداوندی جل سلطانہ دستگیری کرے تو ممکن ہے عالم حقیقت کی طرف پرواز نصیب ہو جائے۔ ان دو بازوؤں کی مہیا ہوئے بغیر عالم حقیقت کی طرف پرواز کرنا ناممکن اور محال ہے۔ یہ 1000 صدی کے مجدد کی یہ جو ہے نا مکتوب ہے، اس کو کوئی بھی رد نہیں کر سکتا۔ یہ سالکوں کے لیے ہے، ذکر والوں کے لیے ہے، جو اہل طریقت ہیں ان کے لیے ہے، اور ان کی تربیت کے واسطے ہے کہ یہ دو چیز فرما رہے ہیں۔ کافی سالکین آتے ہیں، کہتے ہیں کہ بس ایسی توجہ ہو جائے ہمارے آگے عالم حقیقت کھل جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ فرماتے ہیں اس کے عقیدے بھی درست نہیں ہوتے، اہل سنت و جماعت کے مطابق اس کے عقیدے بھی نہیں ہوتے۔ کچھ ایسے آتے ہیں، عقیدے تو اہل سنت و جماعت کے مطابق ہوتے ہیں، مگر ان کی نماز فقہ کے موافق، مگر ان کے جو بھی فرائض ہیں وہ درست نہیں ہوتے۔ نماز میں جتنے فرائض ہیں اور سنتیں ہیں اور واجبات ہیں ان کو پرواہ نہیں ہوتی، جیسے آتا ہے ویسے پڑھتا ہے نماز، اور شریعت پر نہیں چلتا، اپنی مرضی سے چلتا ہے، حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا، مکروہ سے احتیاط نہیں کرتا، اور جو چیز مشکوک ہوتی ہے ان سے بھی نہیں بچتا۔ حالانکہ یہ اہل طریقت کے لیے یہ چیزیں ضروری ہے، ایک تو اس کا عقیدہ درست ہو، اور دوسری اس کی نماز درست ہو، فرائض اور سنتیں واجبات کے ساتھ ساتھ مستحبات وغیرہ وغیرہ، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں وغیرہ وغیرہ، یہ دو چیزیں، یہ فرماتے ہیں یہ دو بازو ہیں، اعتقادی اور عملی بازو۔ جس خوش نصیب کو یہ مل جاتی ہیں تو ان کے لیے ممکن ہے کہ عالم حقیقت کی طرف ان کی پرواز ہو جائے۔ تو آگے جو ہے نا وہ ایک شعر فرما رہے ہیں، وہ فارسی میں اس کا ترجمہ بتا رہا ہوں، حضرت مولانا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ وہ فرماتے ہیں اے سعدی، یہ بات ناممکن ہے کہ صفائی اور ہدایت کا راستہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلے بغیر نصیب ہو جائے۔ تو یہ ان جاہل لوگوں کے لیے ہے، یہ چیز ان جاہل لوگوں کے لیے ہے اور جاہل صوفیاء کے لیے ہے جو شریعت کا منکر ہوتے ہیں، اور ان جاہل مریدوں کے لیے ہوتے ہیں جو شریعت پر چلنا پسند نہیں کرتے،
ویسے کہتے ہیں بس ایسا کچھ مل جائے کہ ہم ایک ہی دن میں بس سب کچھ بن جائیں، مگر شریعت پر نہیں چلیں گے اور دین پر نہیں چلیں گے، نہیں مرضی اپنی سے چلیں گے مگر فیض ہمیں مل جائے، تو ان کے لیے یہ بہترین ایک دوا ہے، یہ کھا لیں۔ یہ ایک مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ 1000 صدی کا مجدد اور کچھ ایسے بھی جاہل ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ نمازوں کی ضرورت نہیں ہوتی، سنتوں کی ضرورت نہیں، جیسے ویسے کرو، اپنی مرضی سے زندگی بسر کرو، مگر ہم جو ہے نا آپ کے اوپر ایسا کرم کریں گے کہ آپ جو ہے نا وہ سارے مقامات طے کر جائیں گے۔ آگے جو ہے نا ایک شعر فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں اے سعدی یہ بات ناممکن ہے کہ صفائی اور ہدایت کا راستہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے بغیر نصیب ہو جائے۔ آگے فرما رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں اور تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائے۔ تو یہ تھی ایک مکتوب شریف جو آپ نے لکھی تھی تربیت کے واسطے۔ اہل دل، اہل طریقت، اہل باطن جو لوگ ہیں ان کی یہ ضرورت ہے، ان کی تربیت کے واسطے تمام ضروری ہے۔ اللہ کے حضور میں دعا ہے کہ آپ کو اور مجھ کو اللہ تبارک و تعالی اہل اللہ کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔